میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک پیش گوئی کی تھی کہ مقام حوا پر جب وہ پہنچیں گی تو وہاں کتے بھونکیں گے، ان پر مقام حوب کے کتے بھونکیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا جنگ جمل پر جب وہ جا رہی تھی راستے میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقام حوب پر جب پہنچیں تو وہاں پر کتے ان پر بھونکے۔ اس وقت انہیں فوراً وہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب مقام حوا پر ان پر کتے بھونکیں گے۔ تو اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ واقعی میں جو نکل رہی ہوں اختلاف کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ میری غلطی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کوئی تنقیص یا توہین ہو سکے۔ ایک پیش گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے جو راوی قیس بن ابی حازم ہے، قیس بن ابی حازم اس روایت کو بیان کر رہا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مقام حوب کے کتوں کے بھونکنے کی روایت ذکر کر رہے۔ قیس بن ابی حازم، ان کے بارے میں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، اور یہ واقعہ جنگ جمل کے سفر کے دوران کا ہے، یعنی جب جنگ جمل کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکل رہی ہیں اس راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، وہ اس سفر پہ گئے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے اور کیسے سن لیا؟ اور قیس بن ابی حازم تابعی ہیں۔ اب ایک تابعی جب ایسی بات بیان کرے جو خود اس نے نہیں سنی، اسے مرسل روایت کہتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو یا کسی صحابی کے حوالے سے، اور پھر اس میں تو صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بات ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی بھی ایک بات بیان ہوئی ہے، یعنی یہ مرفوع حدیث بھی ہے۔ تو قیس بن ابی حازم کا سماع اگرچہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن اس موقع پر قیس بن ابی حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ ہرگز نہیں تھے۔ جب وہ ان کے ہمراہ نہیں تھے تو یقینی بات ہے کہ انہوں نے کسی اور سے یہ واقعہ سنا۔ وہ کوئی اور کون تھا؟ یہ مرزا صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی جناب میں ہمارا سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ قیس بن ابی حازم نے یہ واقعہ کہاں سے سنا۔ جنگ جمل میں جب وہ شریک نہیں ہوئے، انہوں نے یہ سفر کیا ہی نہیں سرے سے، تو پھر یہ واقعہ جو اسی سفر میں پیش آیا قیس بن ابی حازم خود کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ خود بیان نہیں کر رہے، کسی اور سے سنا ہوگا۔ وہ کوئی اور کون ہے؟ ظاہر ہے تابعین کے اساتذہ تابعین بھی تھے، اور تابعین میں خود مرزا صاحب بھی کہتے ہیں جھوٹے لوگ بھی موجود تھے، جابر جوفی جیسے بھی۔ تو لہٰذا یہ روایت تو منقطع ہے، یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام حوب پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف کتوں کا بھونکنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر طرح طرح کی باتیں بنانا، ایک بات اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں غلطی پر ہوں، اس کے باوجود پھر آگے چلی گئی۔ یہ روایت ہم مرزا صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب پر لازم ہے کہ وہ آئندہ اپنے لیکچر میں اس بات کی وضاحت کریں، یا تو اس روایت کو متصل ثابت کریں یا پھر اعلانیہ طور پر رجوع کریں کہ مقام حوا والی روایت بالکل ثابت نہیں ہے، یا اس کی کوئی دوسری سند پیش کر دیں۔